بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نوجوان ساتھیوں، جس موضوع کو لے کر آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں وہ بہت اہم ہے، اور اس سلسلے میں ہم سے حد درجے سے زائد کوتاہیاں ہوتی ہے۔ والدین جو ہمارے لیے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، اور انہوں نے پتہ نہیں ہمارے لیے کتنی تکالیف برداشت کی، چاہے ہمارے والد صاحب یا ہماری والدہ ہو، جنہوں نے ہم کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، ہر چیز برداشت کی، گرمی ٹھنڈی برداشت کی۔ اور والدین جو اپنے آپ کو قربان کر کے پورے دن دھوپ میں یا جہاں بھی وہ نوکری کرتے ہوں، پوری تکالیف کو برداشت کر کے اپنے چین سکون کو قربان دے کر آپ کی انہوں نے تکلیف اٹھائی اور آپ کا گھر کا پورا انہوں نے مسئلہ حل کیا۔ اے والد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار اپنی عبادت کے بعد، اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، وہاں پر والدین کی اطاعت کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پر بھی دیکھیے آپ کہ اللہ کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک جگہ یہ بھی کہا گیا ہے، جس کو میں آگے کوٹ کروں گا، کہ اگر آپ کو والدین خدا نخواستہ شرک کا حکم دیتے ہیں تو وہاں پر آپ والدین کی اطاعت مت کرنا، تو وہاں پر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ چنا حدیث میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ تو انہوں نے فوراً اس کے بعد پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ انہوں نے کہا والدین کی اطاعت کرنا۔ حدیث میں بھی دیکھیے آپ، اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا، یہاں تک کہ جہاد کو تیسرے نمبر پر لکھا گیا۔ جہاد جیسا مقدس عمل، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ ہم دیکھیں کہ والدین نے ہمارے لیے کیا 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 اور کیا کیا نہیں کیا، کیا ہم ان کا حق صحیح سے ادا کر رہے ہیں؟ اب 2-3 دن اپنے شہر سے الگ رہ کر دیکھیے کہ والدین کیا ہوتے ہیں اور وہ گھر میں کس طرح آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ رہیں گے تو آپ کو ضرور احساس ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار احادیث میں فرمایا ہے کہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق سب سے پہلے ہمارے والدین ہیں، اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی اس کی اطاعت میں ہمارے لیے جنت ہے، یہاں تک کہا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم والدین کی کوئی قدر نہیں کریں۔ قرآن میں یہاں تک کہا گیا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، ان کو اف تک نہ کہو، یعنی ان کو کچھ نہ کہو۔ اگر والدین آپ کو ڈانٹیں تو آپ خاموشی سن لیجئے، ان کی بات کا جواب مت دیجئے، اور ڈانٹتے ہیں تو آپ کی بھلائی کے لیے ڈانٹتے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ ظاہراً ہم کو معلوم ہوگا کہ غلط فیصلہ ہے، نہیں فیصلہ غلط نہیں ہے، لگتا ہے آپ کو غلط ہے، مگر اس کا نتیجہ اچھا ہوگا، آپ کے لیے فائدہ ہوگا، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک جگہ فرمایا اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی اطاعت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ ان کو اف تک نہ کہو، محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ ان کی خدمت کرو، ان کی باتوں کو اگر ان کا کوئی کام آپ کو پسند ہے، جیسا کہ میں نے کہا، تو صبر کر لیجئے، اور صبر کے بدلے اللہ آپ کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ اف تک نہ کہو، خاموش رہو، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بڑے ہیں۔ جب آپ کے والدین دنیا میں زندہ ہیں تو اس حیات کے دوران بھی چند ایسے حقوق ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان کا ادب احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو حتی الامکان
آرام پہنچانا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، اور کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو وقت دینا، پیار و محبت سے ان سے بات کرنا، ان کو دیکھ کر مسکرانا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ وفات کے بعد بھی چند حقوق ہیں جو ہم کو ضروری ہے، ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کریں، کوئی ایسا کام کریں جو ان کو ثواب پہنچے رہے، جس کا ان کے دوست سے، ان کے رشتہ داروں سے، ان کے احباب سے ملتے رہیں، جن کا ان کے ساتھ تعلق تھا ان کے ساتھ ملتے رہیں۔ وفات کے بعد کرنے کے حقوق ہیں، اور ان کے متعلق ان کی حتی الامکان مدد کریں، ان کا قرض ادا کریں، ان کی جائز وصیت پر عمل کریں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہاں پر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر خدا نخواستہ والدین کو ایسی چیز کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو شریک کریں، تو وہاں پر ہم کو اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، وہاں پر اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ سورہ النساء میں فرمایا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ قرآن میں یہ بار بار کہا گیا کہ ان کو ڈانٹو مت، اور میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو ڈانٹو مت اور ان کو اف تک نہ کہو، اور ان کے ساتھ پیار و محبت سے بات کرو۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ آج والدین کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد ان سے تنگ آ کر، نعوذ باللہ، ان کی بات حرکتوں سے تنگ آ کر ان کو اولڈ ایج ہوم، جہاں پر بوڑھوں کو رکھا دیا جاتا ہے، جہاں پر ان کا صحیح سے پرسانہ حل کوئی نہیں ہوتا، وہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے، اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم پہنچایا جاتا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، انہوں نے آپ کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، اور آج آپ انہیں والدین کو ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، ان کو اولڈ ایج ہوم پہنچا رہے ہیں، جبکہ کہا گیا کہ ان کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ان کے کسی کام کی وجہ سے، تو آپ کے لیے اجر عظیم ہے۔ آپ اپنے ثواب کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے، اپنے والدین کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے، ان کو تھوڑا سا برداشت کر لیا، انہوں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا، ہر چیز برداشت کی، ٹھنڈی گرمی برداشت کی، خود گلے کی جگہ پر سویا اور سوکے پر آپ کو سلایا، خود کو ٹھنڈک پہنچایا آپ کو، اور خود گرمی میں سوئی۔ کیا آپ تصور نہیں کر سکتے؟ کیا آپ سوچ نہیں سکتے؟ کل آپ اپنے والدین کے ساتھ جس طرح سلوک کرو گے، آپ کی اولاد ویسے ہی آپ کے ساتھ سلوک کرے گی، نتیجہ وہی ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، ایسے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، اور میرے پاس یہاں بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ والدین کا احترام کیجئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اور والدین کی صحیح قیمت ان کو پتہ چلتی ہے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں۔ بس میرا کہنے کا یہ خلاصہ ہے، والدین کا ادب کیجئے، ان کا خیال رکھیے، ان کی دعائیں لیجئے، ان کی دعا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ان کی دعا نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے آپ کا انجام کیا ہوگا۔ والدین کی بد دعا سے بچو، ان کی دعا لو۔ اللہ مجھے بھی اور اب تماموں کو والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔